ایسا نہیں لگ رہا جیسے زندگی میں ایک بہار سی آ گئی ہو؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ارے بھائی سرپرائز ہے آپ کے لیے. ابھی تو ہماری عمر بھی نہیں رہی، نہ ویسی بہاریں ہیں نہ وہ زندگی ہے. ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی نا تم. پھر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. کیا؟ مجھے اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے. ابے یار تھے نا میرے ساتھ عارف بھائی جو اس دن انتقال والے دن بھی آئے تھے، تو ان کو لے کے آؤں گا. وہ باقاعدہ تمہارا ہاتھ مانگیں گے میرے لیے. پھر بھی کچھ دن تو تمہیں وہاں رہنا ہی ہوگا نا، کم از کم رخصتی تک. کس کی رخصتی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. تمہاری رخصتی تک. اس کے بعد ہم دونوں مل کے اپنی باقی زندگی لجپال ہاؤس میں گزار دیں گے. اچھا ہوا تم سب لوگ ایک ساتھ ہی مل گئے. ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. کیا؟ آپی کا پتہ چل گیا. مجھے کمال بھائی کا فون آیا تھا. انہوں نے آپی کو دیکھا تھا. آپی نے لجپال ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ایج ہاؤس بنایا ہے. وہیں کمال بھائی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہماری یاد میں چھپ چھپ کر روتی ہیں. وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی جیسے ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اگر آپ اسی شہر میں تو جا کر لے آتے ہیں نا. کمال بھائی آپی کو کل اس گھر میں واپس لے کر آ رہے ہیں. بس ایک بار آپ ہی گھر واپس آ جائیں اور کے پاؤں پکڑ کر میں معافی مانگوں گا ان سے. بہت بڑا ظلم ہو گیا ہم سب سے. کل کمال بھائی آپی کو واپس لے کر آ رہے ہیں. گھر کی ساری سیٹنگ پہلے کی طرح کر دو. آپی کو بالکل اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کچھ بھی بدلا. رشتوں کی یہ نازک ڈوری زندگی خاطر سب کھویا. یہ بوجھ غموں کا ڈھویا. سن راجن میں سن ماہی میں ہر سانس پہ عشق گواہی. دوستو ڈرامہ سیریل سارا آپی کی لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. اب بحران آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ کراچی میں ہی ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے گھر واپس آ جائیں گی. جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے بحران سے کہ آخر تمہیں کس نے بتایا. بحران کہتا ہے کہ مجھے کمال صاحب کی کال آئی تھی. انہوں نے بتایا ہے کہ آج ان کی آپی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپی نے نا لجپال ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ایج ہوم بنایا ہے اور آپی آج کل ادھر ہی رہ رہی ہیں. تو عدنان کہتا ہے کہ انتظار کس بات کا ہے، چلو چلتے ہیں ہم آپی کو لے کر آتے ہیں. یہ سن کر بحران کہتا ہے کہ رکو ذرا صبر کرو، خوشخبری تو سن لو. آج رات کو نا کمال بھائی اور آپی گھر واپس آ رہے ہیں. جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے کیا آپی ہمارے گھر واپس آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں. تو بحران کہتا ہے کہ آپی بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ بھی ہماری یادوں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں. وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں. جیسے ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں. ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپی گھر واپس آ جائیں، ان کے پیر پکڑ کر میں ان سے معافی مانگ لوں گا. میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں. تو بحران کہہ رہا تھا کہ تم دیکھنا جیسے ہی آپی آئیں گی نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور دیکھنا آپی نا عثمان کو بھی لے آئیں گی، وہ اسے منا لیں گی. جس کے بعد یہ سارے ہی گھر والے گھر میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سارا آپی کافی عرصے بعد گھر واپس آنے والی تھیں. دوسری طرف اب کمال صاحب بھی
سارا کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور وہ انہیں لے کر نکل پڑے تھے اور وہ سارا آپی کے گھر ہی انہیں لے کر جا رہے تھے۔ پھر سارا آپی کہہ رہی تھیں کمال سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری عمر کا فرق ختم ہو گیا ہے اور تمہارے اندر نہ بچپن واپس آ گیا ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے کمال کہ ابھی کہاں، ہماری تو عمر ہی نہیں رہی ہے، یہی ساری باتیں کر رہی تھی نا تم۔ تو سارا آپی کہتی ہیں کہ 20 سالوں میں تم طنز بہت اچھا کرنا سیکھ گئے ہو۔ پھر کہتی ہیں سارا آپی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، تو کمال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سارا آپی کہتی ہیں تو آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کمال او شٹ، سارا پلان خراب ہو گیا۔ پھر سارا آپی کہتی ہیں کہ اب وہ نہ میرا گھر نہیں ہے، میرا دل لگ گیا ہے یہاں، بے سہارا لوگ ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد کمال کہتا ہے ہاں لیکن پھر بھی تمہیں کچھ عرصے تو وہاں رہنا ہی ہوگا نا، کم سے کم رخصتی تک تو سارا کہتی ہے کس کی رخصتی تک؟ کمال کہتا ہے تمہاری رخصتی تک، اور اس کے بعد ہم باقی کی جتنی بھی زندگی ہے نا وہ لجپال ہاؤس میں گزار لیں گے۔ سارا آپی کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کمال کہتا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، اپنے بزرگوں کو لے کر آؤں گا اور تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، اور اگر تمہیں انکار کرنا ہے نا اس رشتے سے تو پہلے ہی بتا دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بزرگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گھر میں سارا آپی کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی جا رہی تھی اور ادھر سارا آپی اور کمال صاحب گاڑی پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اتنے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ادھر سارا آپی کی جو تصویر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تب ہی گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد سارا آپی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور چھیپا کی ایمبولنس اندر داخل ہوتی ہے، جس کے بعد سب لوگ دوڑے چلے آتے ہیں اور پھر جب یہ لوگ لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ کسی اور کی لاش نہیں بلکہ سارا آپی کی ہی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر تو سب لوگ کافی زیادہ رونے لگتے ہیں اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ سارا آپی ان سب کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ جس کے بعد اب بحران اور عدنان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ ساری زندگی اب پچھتائیں گے کہ انہوں نے سارا آپی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی کا اینڈ اچھا ہوا ہے یا تو سارا آپی کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کی کمال صاحب سے شادی کروانی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل سارا آپی کی لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اب بحران آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کراچی میں ہی ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے گھر واپس آ جائیں گی۔ جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے بحران سے کہ آخر تمہیں کس نے بتایا؟ بحران کہتا ہے کہ مجھے کمال صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ آج ان کی آپی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپی نے نا لجپال ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ایج ہوم بنایا ہے اور آپی آج کل ادھر ہی رہ رہی ہیں۔ تو عدنان کہتا ہے کہ انتظار کس بات کا ہے، چلو چلتے ہیں، ہم آپی کو لے کر آتے ہیں۔
یہ سن کر بحران کہتا ہے کہ رکو ذرا صبر کرو، خوشخبری تو سن لو، آج رات کو نا کمال بھائی اور آپی گھر واپس آ رہے ہیں۔ جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے کیا آپی ہمارے گھر واپس آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں؟ تو بحران کہتا ہے کہ آپی بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ بھی ہماری یادوں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں، جیسے ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپ ہی گھر واپس آ جائیں، ان کے پیر پکڑ کر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں۔ تو بحران کہہ رہا تھا کہ تم دیکھنا جیسے ہی آپ ہی آئیں گی نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا آپ ہی نا عثمان کو بھی لے آئیں گی، وہ اسے منا لیں گی۔ جس کے بعد یہ سارے ہی گھر والے گھر میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سارا آپی کافی عرصے بعد گھر واپس آنے والی تھیں۔ دوسری طرف اب کمال صاحب بھی سارا کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے، اور وہ انہیں لے کر نکل پڑے تھے، اور وہ سارا آپی کے گھر ہی انہیں لے کر جا رہے تھے۔ پھر سارا آپی کہہ رہی تھیں کمال سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری عمر کا فرق ختم ہو گیا ہے، اور تمہارے اندر نا بچپن واپس آ گیا ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے کمال کہ ابھی کہاں، ہماری تو عمر ہی نہیں رہی ہے، یہی ساری باتیں کر رہی تھی نا تم۔ تو سارا آپی کہتی ہیں کہ 20 سالوں میں تم طنز بہت اچھا کرنا سیکھ گئے ہو۔ پھر کہتی ہیں سارا آپی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو کمال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سارا آپی کہتی ہیں تو آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کمال او شٹ، سارا پلان خراب ہو گیا۔ پھر سارا آپی کہتی ہیں کہ اب وہ نا میرا گھر نہیں ہے، میرا دل لگ گیا ہے یہاں، بے سہارا لوگ ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد کمال کہتا ہے ہاں لیکن پھر بھی تمہیں کچھ عرصے تو وہاں رہنا ہی ہوگا نا، کم سے کم رخصتی تک تو سارا کہتی ہے کس کی رخصتی تک؟ کمال کہتا ہے تمہاری رخصتی تک، اور اس کے بعد ہم باقی کی جتنی بھی زندگی ہے نا وہ لجپال ہاؤس میں گزار لیں گے۔ سارا آپی کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کمال کہتا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، اپنے بزرگوں کو لے کر آؤں گا، اور تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، اور اگر تمہیں انکار کرنا ہے نا اس رشتے سے تو پہلے ہی بتا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بزرگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گھر میں سارا آپی کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی جا رہی تھی، اور ادھر سارا آپی اور کمال صاحب گاڑی پر جا رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور اتنے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ادھر سارا آپی کی جو تصویر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تب ہی گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد سارا آپی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور شیبا کی ایمبولنس اندر داخل ہوتی ہے، جس کے بعد سب لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ کسی اور کی لاش نہیں بلکہ سارا آپی کی ہی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر تو سب لوگ کافی زیادہ رونے لگتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ سارا آپی ان سب کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ جس کے بعد اب بحران اور عدنان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، وہ ساری زندگی اب پچھتائیں گے کہ انہوں نے سارا آپی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔
تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی کا اینڈ اچھا ہوا ہے، یا تو سارا آپی کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کی کمال صاحب سے شادی کروانی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل سارا آپی کی لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اب بحران آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کراچی میں ہی ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے گھر واپس آ جائیں گی۔ جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے بحران سے کہ آخر تمہیں کس نے بتایا؟ بحران کہتا ہے کہ مجھے کمال صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ آج ان کی آپی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپی نے لجپال ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ایج ہوم بنایا ہے اور آپی آج کل ادھر ہی رہ رہی ہیں۔ تو عدنان کہتا ہے کہ انتظار کس بات کا ہے، چلو چلتے ہیں، ہم آپی کو لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر بحران کہتا ہے کہ رکو ذرا صبر کرو، خوشخبری تو سن لو، آج رات کو کمال بھائی اور آپی گھر واپس آ رہے ہیں۔ جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے کیا آپی ہمارے گھر واپس آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں؟ تو بحران کہتا ہے کہ آپی بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ بھی ہماری یادوں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں، جیسے ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپی گھر واپس آ جائیں، ان کے پیر پکڑ کر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں۔ تو بحران کہہ رہا تھا کہ تم دیکھنا جیسے ہی آپی آئیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا آپی عثمان کو بھی لے آئیں گی، وہ اسے منا لیں گی۔ جس کے بعد یہ سارے ہی گھر والے گھر میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سارا آپی کافی عرصے بعد گھر واپس آنے والی تھیں۔ دوسری طرف اب کمال صاحب بھی سارا کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور وہ انہیں لے کر نکل پڑے تھے، اور وہ سارا آپی کے گھر ہی انہیں لے کر جا رہے تھے۔ پھر سارا آپی کہہ رہی تھیں کمال سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری عمر کا فرق ختم ہو گیا ہے اور تمہارے اندر بچپن واپس آ گیا ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے کمال کہ ابھی کہاں، ہماری تو عمر ہی نہیں رہی ہے، یہی ساری باتیں کر رہی تھی تم۔ تو سارا آپی کہتی ہیں کہ 20 سالوں میں تم طنز بہت اچھا کرنا سیکھ گئے ہو۔ پھر کہتی ہیں سارا آپی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو کمال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سارا آپی کہتی ہیں تو آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کمال او شٹ، سارا پلان خراب ہو گیا۔ پھر سارا آپی کہتی ہیں کہ اب وہ میرا گھر نہیں ہے، میرا دل لگ گیا ہے یہاں، بے سہارا لوگ ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد کمال کہتا ہے ہاں لیکن پھر بھی تمہیں کچھ عرصے تو وہاں رہنا ہی ہوگا کم سے کم رخصتی تک تو سارا کہتی ہے کس کی رخصتی تک؟ کمال کہتا ہے تمہاری رخصتی تک، اور اس کے بعد ہم باقی کی جتنی بھی زندگی ہے وہ لجپال ہاؤس میں گزار لیں گے۔ سارا آپی کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کمال کہتا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، اپنے بزرگوں کو لے کر آؤں گا اور تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، اور اگر تمہیں انکار کرنا ہے اس رشتے سے تو پہلے ہی بتا دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بزرگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو۔
دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گھر میں سارا آپی کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی جا رہی تھی اور ادھر سارا آپی اور کمال صاحب گاڑی پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اتنے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ادھر سارا آپی کی جو تصویر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تب ہی گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہو گیا ہے، جس کے بعد سارا آپی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور شیبا کی ایمبولنس اندر داخل ہوتی ہے، جس کے بعد سب لوگ دوڑے چلے آتے ہیں اور پھر جب یہ لوگ لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ کسی اور کی لاش نہیں بلکہ سارا آپی کی ہی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر تو سب لوگ کافی زیادہ رونے لگتے ہیں اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ سارا آپی ان سب کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی، جس کے بعد اب بحران اور عدنان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ ساری زندگی اب پچھتائیں گے کہ انہوں نے سارا آپی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا سارا آپی کا اینڈ اچھا ہوا ہے یا تو سارا آپی کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کی کمال صاحب سے شادی کروانی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل سارا آپی کی لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اب بحران آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کراچی میں ہی ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے گھر واپس آ جائیں گی، جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے بحران سے کہ آخر تمہیں کس نے بتایا؟ بحران کہتا ہے کہ مجھے کمال صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ آج ان کی آپی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپی نے نا لجپال ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ایج ہوم بنایا ہے اور آپی آج کل ادھر ہی رہ رہی ہیں۔ تو عدنان کہتا ہے کہ انتظار کس بات کا ہے، چلو چلتے ہیں، ہم آپی کو لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر بحران کہتا ہے کہ رکو ذرا، صبر کرو، خوشخبری تو سن لو، آج رات کو نا کمال بھائی اور آپی گھر واپس آ رہے ہیں، جس کے بعد عدنان پوچھتا ہے کیا آپی ہمارے گھر واپس آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں؟ تو بحران کہتا ہے کہ آپی بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ بھی ہماری یادوں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں، جیسے ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپی گھر واپس آ جائیں، ان کے پیر پکڑ کر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں۔ تو بحران کہہ رہا تھا کہ تم دیکھنا، جیسے ہی آپی آئیں گی نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا آپی نا عثمان کو بھی لے آئیں گی، وہ اسے منا لیں گی۔ جس کے بعد یہ سارے ہی گھر والے گھر میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سارا آپی کافی عرصے بعد گھر واپس آنے والی تھیں۔ دوسری طرف اب کمال صاحب بھی سارا کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور وہ انہیں لے کر نکل پڑے تھے اور وہ سارا آپی کے گھر ہی انہیں لے کر جا رہے تھے۔ پھر سارا آپی کہہ رہی تھیں کمال سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری عمر کا فرق ختم ہو گیا ہے اور تمہارے اندر نا بچپن واپس آ گیا ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے کمال کہ ابھی کہاں، ہماری تو عمر ہی نہیں رہی ہے، یہی ساری باتیں کر رہی تھی نا تم۔ تو سارا آپی کہتی ہیں کہ 20 سالوں میں
तुम तंज बहुत अच्छा करना सीख गए हो। फिर कहती हैं सारा अपी कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो कमाल कहता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। सारा अपी कहती हैं तो आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे घर की तरफ रास्ता जाता है। फिर कहता है कमाल, ओ शिट, सारा प्लान ख़राब हो गया। फिर सारा अपी कहती हैं कि अब वो ना मेरा घर नहीं है, मेरा दिल लग गया है यहाँ। बेसहारा लोग हैं, मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है। जिसके बाद कमाल कहता है हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ अरसे तो वहाँ रहना ही होगा ना, कम से कम रुखसती तक तो सारा कहती है किसकी रुखसती तक? कमाल कहता है तुम्हारी रुखसती तक, और उसके बाद हम बाकी की जितनी भी ज़िंदगी है ना वो लजपाल हाउस में गुजार लेंगे। सारा आप ही कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तो कमाल कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं आऊँगा, अपने बुज़ुर्गों को लेकर आऊँगा और तुम्हारे भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगूँगा। और अगर तुम्हें इनकार करना है ना इस रिश्ते से तो पहले ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुज़ुर्गों के सामने मेरी इंसल्ट हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर में सारा आपी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई जा रही थी, और इधर सारा आपी और कमाल साहब गाड़ी पर जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और इधर सारा आपी की जो तस्वीर थी वो नीचे गिर जाती है। तब ही घर वालों को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा हो गया है। जिसके बाद सारा आपी के घर का दरवाज़ा खुलता है और छिपा की एम्बुलेंस अंदर दाखिल होती है। जिसके बाद सब लोग दौड़े चले आते हैं, और फिर जब ये लोग लाश के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो वो किसी और की लाश नहीं बल्कि सारा आपी की ही लाश थी। ये देख कर तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सारा आपी इन सब को इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। जिसके बाद अब बहरान और अदनान के पास पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वो सारी ज़िंदगी अब पछताएंगे कि उन्होंने सारा आपी के साथ ये सब कुछ ना किया होता। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सारा आपी का एंड अच्छा हुआ है, या तो सारा आपी की मौत नहीं होनी चाहिए थी बल्कि उनकी कमाल साहब से शादी करवानी चाहिए थी? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल सारा आपी की लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब बहरान आकर अपने घर वालों को बताता है कि आपी के बारे में पता चल गया है, वो कराची में ही हैं और वो बहुत जल्द हमारे घर वापस आ जाएंगी। जिसके बाद अदनान पूछता है बहरान से कि आखिर तुम्हें किसने बताया? बहरान कहता है कि मुझे कमाल साहब की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है कि आज उनकी आपी से मुलाकात हुई है, और आपी ने ना लजपाल हाउस के नाम से एक ओल्ड एज होम बनाया है, और आपी आजकल उधर ही रह रही हैं। तो अदनान कहता है कि इंतज़ार किस बात का है, चलो चलते हैं, हम आपी को लेकर आते हैं। ये सुनकर बहरान कहता है कि रुको ज़रा सब्र करो, खुशखबरी तो सुन लो, आज रात को ना कमाल भाई और आपी घर वापस आ रहे हैं। जिसके बाद अदनान पूछता है क्या आपी हमारे घर वापस आने के लिए रज़ामंद हो गई हैं? तो बहरान कहता है कि आपी भी हमें बहुत याद करती हैं, वो भी हमारी यादों में छुप छुप कर रोती हैं, वो हमारे बग़ैर नहीं रह सकती हैं, जैसे हम उनके बग़ैर नहीं रह सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह
وہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہیں، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپ ہی گھر واپس آ جائیں، ان کے پیر پکڑ کر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، میں نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں۔ تو بحران کہہ رہا تھا کہ تم دیکھنا جیسے ہی آپ ہی آئیں گی نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا آپ ہی نا عثمان کو بھی لے آئیں گی، وہ اسے منا لیں گی۔ جس کے بعد یہ سارے ہی گھر والے گھر میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سارا آپی کافی عرصے بعد گھر واپس آنے والی تھیں۔ دوسری طرف اب کمال صاحب بھی سارا کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے، اور وہ انہیں لے کر نکل پڑے تھے، اور وہ سارا آپی کے گھر ہی انہیں لے کر جا رہے تھے۔ پھر سارا آپی کہہ رہی تھیں کمال سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری عمر کا فرق ختم ہو گیا ہے اور تمہارے اندر نا بچپن واپس آ گیا ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے کمال کہ ابھی کہاں، ہماری تو عمر ہی نہیں رہی ہے، یہی ساری باتیں کر رہی تھی نا تم۔ تو سارا آپی کہتی ہیں کہ 20 سالوں میں تم طنز بہت اچھا کرنا سیکھ گئے ہو۔ پھر کہتی ہیں سارا آپی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، تو کمال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سارا آپی کہتی ہیں تو آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کمال او شٹ، سارا پلان خراب ہو گیا۔ پھر سارا آپی کہتی ہیں کہ اب وہ نا میرا گھر نہیں ہے، میرا دل لگ گیا ہے یہاں، بے سہارا لوگ ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد کمال کہتا ہے ہاں لیکن پھر بھی تمہیں کچھ عرصے تو وہاں رہنا ہی ہوگا نا، کم سے کم رخصتی تک تو سارا کہتی ہے کس کی رخصتی تک؟ کمال کہتا ہے تمہاری رخصتی تک، اور اس کے بعد ہم باقی کی جتنی بھی زندگی ہے نا وہ لجپال ہاؤس میں گزار لیں گے۔ سارا آپی کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کمال کہتا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، اپنے بزرگوں کو لے کر آؤں گا اور تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، اور اگر تمہیں انکار کرنا ہے نا اس رشتے سے تو پہلے ہی بتا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بزرگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گھر میں سارا آپی کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی جا رہی تھی، اور ادھر سارا آپی اور کمال صاحب گاڑی پر جا رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اتنے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ادھر سارا آپی کی جو تصویر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تب ہی گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد سارا آپی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور شیبا کی ایمبولنس اندر داخل ہوتی ہے، جس کے بعد سب لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ کسی اور کی لاش نہیں بلکہ سارا آپی کی ہی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر تو سب لوگ کافی زیادہ رونے لگتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ سارا آپی ان سب کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ جس کے بعد اب بحران اور عدنان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، وہ ساری زندگی اب پچھتائیں گے کہ انہوں نے سارا آپی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سارا آپی کا اینڈ اچھا ہوا ہے، یا تو سارا آپی کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کی کمال صاحب سے شادی کروانی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔